آج آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤتھ پورٹ میں ہونے والے واقعے نے برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے ویڈیو بنانے میں دیر کر لی اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں فل انفارمیشن نہیں تھی کہ جو کلر ہے جس نے 3 بچوں کا قتل کیا ہے وہ کون ہے۔ اس بارے میں وہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ لیکن جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جنہوں نے جو ہی حملہ ہوا تھا تو اس میں سیر فہرست نام آ رہا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، جس وجہ سے یہ بہت غلط ہو گیا۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا کا ہوتا ہے، یوٹیوبرز کا ہوتا ہے، ٹک ٹاکرز کا ہوتا ہے، کہ چھوٹی سی بات کو پھیلا کے وہ اتنا زیادہ اس کو نیا رخ دے دیا جاتا ہے کہ بالکل جو ریئل بات ہوتی ہے وہ چھپ کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ مسلمانوں پہ یہ وار کیوں ہو رہے ہیں، ساؤتھ پورٹ پر بچوں کیا تھا، اس کی ریزن وہ اس کی وجہ کیا ہے، بتاتے چلتے ہیں جی آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تو ہم لوگ خود بھی اس چیز کے ساتھ دیتے ہیں کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، بچوں کے حق میں وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ان معصوم بچوں کی ماں کو ہوا ہے جناب۔ کچھ دن پہلے آپ ٹویٹر میں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ ایک مسلمان لڑکے نے سمر کیمپ پہ، جو بچوں کا ہوتا ہے ساؤتھ پورٹ میں سمر کیمپ لگا ہوا تھا بچوں کا، تو وہاں پہ حملہ کر دیا۔ 2 بچے وہ اسی وقت ان کا مرڈر ہو گیا، اور ایک بچے کا وہ کریٹیکل پوزیشن میں تھا، تو ہاسپٹل میں جا کے تو اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح اس نے بچوں پہ وار کیا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں پرواہ کی مسلمان ہندو سکھ، ہمیں صرف بچوں کا تھا کہ اس نے بچوں کو مارا ہے۔ بے شک وہ مسلمان ہے لیکن اس کو بھی ایسے ہی مارا جائے جیسے اس نے بچوں کو مارا۔ لیکن پتہ چلا کہ وہ 17 سال کا ٹین ایجر لڑکا ایکسل، جو کچھ سال قبل 2021 میں لیورپول آیا تھا روانڈا سے، تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، تو اس لیے زیادہ تر لوگ وہ ایموشنل ہو گئے تھے، ہم لوگ کہ یہ مسلمان ہو کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا، وہ سارا کچھ۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ آیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے، کسی بھی برادری سے ہے، جو بھی ہے، لیکن اس نے بچوں کو مارا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اب جناب کچھ یوٹیوبر ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بڑھ بڑھ کے بول رہے تھے، جن میں سیر فہرست انڈیا والے تھے۔ ان کو تو ویسے بھی پتہ ہے آپ کو کہ ایک بات مل جانی چاہیے، وہ جسے بڑھا چڑھا کے مسلمانوں کے خلاف بولنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیر فہرست انڈیا والے وہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری بات کو بڑھا چڑھا کے بولنا، اور یوٹیوبر بغیر سوچے سمجھے اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں کہ اسی وقت نیوز پاس کرنا غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہاں پہ پوائنٹ میں صرف اتنا یہ اٹھاؤں گی کہ ہر کوئی اس پہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ لیورپول مسجدوں کو برکس مار مار کے توڑا جا رہا تھا، مانچسٹر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کل سے ساؤتھ سائڈ لندن کی طرف سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، مسجدوں پہ برکس پھینکی جا رہی ہیں، نظریں آتش، ہر چیز، گاڑیاں نہ گاڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ مسجدوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، صرف جدھر بھی مسلمان نظر آتے ہیں، جنہوں نے وہ نقاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا جنہوں نے دوپٹے اوڑھے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ نہ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، نہ لڑکے دیکھ رہے ہیں، جن کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں گاڑیاں توڑی پھوڑی جا رہی ہیں۔ یہ کہ مسلمانوں کو ہر سائڈ سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پورے UK میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہے، اور اب یہ لندن سائڈ میں بھی اس کا پروٹیسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ لڑکا ٹین ایجر ایکسل وہ مسلمان نہیں ہے، تو آگے سے ان لوگوں نے جواب دیا، جو لوگ حملہ آور ہیں، جو گروپ بنا ہوا ہے، ہر طرف وہ پروٹیسٹ کے نام پہ وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، ہر طرف سے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، ہر طرف وہ شور و غل ہے، پورے UK کا امن سکون ان لوگوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہمارا ملک خالی کریں، ہمیں اپنے ملک میں امن سکون چاہیے، اور امن سکون اسی وقت ہوگا جب یہ مسلمان، ہندو، سکھ ہر قسم کے لوگ جو UK میں انٹر ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکل جائے۔ تو جناب ان لوگوں کو نکالنے سے پہلے آپ ہوم آفس میں جائیں، امیگریشن کے باہر جا کے دھرنا دیں، وہاں پہ پروٹیسٹ کریں کہ لوگوں کو نہ بلائیں۔ آپ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہوتی، آپ یہاں کے UK کے کام کر سکتے، تو پھر باہر سے لوگ نہ آتے۔ آپ لوگوں میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ اپنے کام آپ خود کرو۔ اگر آپ لوگ اپنے کام کر سکتے تو دوسروں کو، دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ جا کے دھرنے دو، امبیسی کے باہر جا کے دھرنے دو کہ یہاں سے لوگوں کو اور نہ بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں آپ پروٹیسٹ کرنا اور اپنی گنڈا گردی دکھانا یہاں پہ آ کے۔ یہاں پہ میں صرف سوال اتنا اٹھاتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بھی برادری سے، وہ تعلق رکھتے ہوں،
سب کو یہاں سے یو کے سے نکلنا چاہیے. تو جناب میں یہاں پہ کہتی ہوں اگر سب کو یہاں پہ نکلنا چاہیے تو ٹارگٹ مسلمان کیوں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو جو ہے نا وہ مسخ رہے ہیں, کیوں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کیوں مسلمان لڑکیوں کو مار رہے ہیں, ان کی گاڑیاں نظر آتش کر رہے ہیں, ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ تباہ کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہندو سکھ ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے, صرف ان کو مسلمان ہی ملے ہوئے ہیں. مسلمانوں نے گنڈا گردی کیا, گنڈا گردی تو اب یہ لوگ دکھا رہے ہیں. مسلمان تو یہاں پہ جناب معیشت میں بہت بڑا ہاتھ ہے, پورٹ ایکسپورٹ میں بہت بڑا ہاتھ ہے. یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم لوگ کام کرتے ہیں, پورا دن کام کرتے رہتے ہیں, پورا سال کام کرتے رہتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم کوئی بینیفٹ نہیں لیتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ جو گورنمنٹ ہمیں ایک بچے کے 22 پاؤنڈ دے رہی ہیں, صرف اس کے ہم لوگ کوئی ٹیکس نہیں لیتے ہیں. ہم کوئی ٹیکسوں پہ نہیں پل رہے ہیں. ہم لوگ لیگل طریقے سے یو کے میں انٹر ہوئے ہیں اور لیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور اگر پروٹیسٹ کریں تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی اپنے حق میں بول سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کچھ گروپ ایسے ہیں جنہوں نے یو کے کا سکون تباہ کیا ہوا ہے. اور اب یو کے کی گورنمنٹ بھی ایکشن میں آ گئی ہے. انہوں نے ملین پاؤنڈ مسلمانوں کی کسٹڈی کے لیے انہوں نے لگا دیے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ پیسے جو ہے نا وہ انویسٹ کر دیے ہیں کہ مسلمانوں کی پروٹیکشن کی جائے, ان کی عبادت گاہوں کا خیال رکھا جائے. یہ شروع دن سے یو کے کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مسجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بہت زیادہ پولیس کے دستے یہاں پہ ہیں جو مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہم خود بھی بہت رسپیکٹ فل ہیں اپنے پرائم منسٹر کے کہ جنہوں نے ہماری مسجدوں کو حفاظت میں رکھا ہوا اور ہماری پروٹیکٹ کے لیے انہوں نے ملین پاؤنڈ لگا دیے ہیں. لیکن یہ کچھ لوگ ایسے گنڈا گردی پہ اترے ہوئے ہیں. یو کے کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان بندوں کو پکڑے گا ان کو جو ہے نا وہ انعام دیا جائے گا اور ان کو کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے گی. جو لوگ یہ ملک کا سکون تباہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو فوراً سزا دینے کا حکم سنا دیا گیا ہے. جو بندہ بھی ان کو پکڑے گا ان کو جو ہے نا وہ انعام دیا جائے گا اور ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا اور کڑی سی کڑی ان کو سزا دی جائے گی. کیونکہ یہ یو کے میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یو کے کا امن سکون اس طرح یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں, یو کے میں بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ دن تک ہوتے ہیں, لیکن یہ پورے یو کے میں جو ہے نا وہ کم ہی ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑ دیا, پتہ نہیں کدھر سے آ گئے ہیں یہ کرائے کے گنڈے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جیسے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویسے یو کے میں اب یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اصل میں یہ کرائے کے گنڈے ہیں, مطلب جیسے پیسے دے کے تو لوگوں پہ حملہ کیا جاتا ہے ویسے ہی کوئی طاقت ان کے پیچھے ہے جو انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یو کے میں. تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے جی مسلمانوں کا, جہاں بھی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن خود کرے گا انشاءاللہ.